أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تو کوئی جوان آدمی ہے, انہوں نے خودکشی کی ہے. خودکشی کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ کیا ہے, ڈپریشن ہے. تو لوگ مجھ سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی وہ مغفرت کی دعا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے, طرز کھانا جائز ہے یا نہیں ہے. دیکھو, غیر مسلم کی تو مغفرت کی دعا کی ویسے بھی اجازت نہیں ہے نا. اور غیر مسلموں کا اگر اعتراض ہو کہ آپ مسلمانوں کے لیے تو مغفرت کی دعا کرتے ہو, ہمارے لیے کیوں نہیں کرتے, تو بھائی آپ کو اس لیے اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ آپ تو ویسے ہی قبر کو مانتے ہی نہیں ہو. آپ تو قبر کے عذاب, قبر کا ثواب اس کو مانتے ہو ہی نہیں. تو جو آپ کے لیے کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے کہ کوئی آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے یا نہ کرے. یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو ان چیزوں کو مانتے ہیں. مسلمان مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھے میں سے ایک گڑھا ہے. جس کو قبر نہیں بھی ملتی تو قبر سے مراد یہ جسمانی قبر نہیں ہے جو مٹی کی ہوتی ہے. قبر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان جس برزخ کی حالت میں ہوتا ہے وہی اس کی قبر ہے. چاہے اس کی لاش کو جلا دیا جائے, چاہے اس کے ذرے کو بکھیر دیا جائے. اس کی مثال ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے جب فرعون کو غرق کیا ہے, تباہ کیا ہے. فرعون بات نہیں مان رہا تھا نا, ظلم کر رہا تھا لوگوں پہ. جب فرعون کو اللہ نے تباہ کیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, فرعون کو روزانہ صبح اور شام آگ میں جلایا جاتا ہے, روزانہ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, یعنی اسی باڈی کے ساتھ, اور کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں اس فرعون کو اور اس کے عیال کو داخل کر دو, اس کے جو فالوورز ہیں. تو قیامت سے پہلے جو عذاب ہو رہا ہے وہ کیا ہے, بولو بھائی, برزخ کا عذاب ہے نا. حالانکہ فرعون کو تو قبر نہیں ملی. فرعون تو مصر کی ایک عجائب گھر میں رکھا ہوا ہے, دیکھنے والوں کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. وہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں, نظر آئے گا فرعون ایک اس کی جو ہے نا وہ لاش کو حنوط کیا ہوا ہے کیمیکل لگا کے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے, یہ جب پانی میں غرق ہوا ہے تو قرآن دو باتیں کر رہا ہے کہ الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا, ہم تیری باڈی کو محفوظ کر لیں گے تاکہ بعد والے لوگوں کے لیے تو عبرت کا نشان بن جائے. یہ پیش گوئی بھی قرآن کی پوری ہوئی. ہزاروں سال گزر گئے, فرعون کی باڈی بولو بھائی محفوظ, تاکہ بعد والے لوگوں کے لیے کیا رہی ہے, نشانی. دوسری بات قرآن نے بتائی وہ ہمیں نظر نہیں آتی. ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں لہذا ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وہ بات یہ بتائی کہ فرعون کو عذاب دیا جا رہا ہے, صبح بھی آگ میں جلایا جاتا ہے اور شام کو بھی آگ میں بولو بھائی جلایا جاتا ہے. یہ فرعون جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے؟ غیر مسلم اس چیز کو بولو بھائی نہ ہندو مانتے ہیں, عیسائی اور یہودی تو مانتے ہیں لیکن وہ پھر آگے کچھ چیزیں نہیں مانتے. وہ اتنا تو مانتے ہیں قبر کا عذاب ہوتا ہے, مگر وہ کیوں ہوتا ہے یہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں شرک بھی کرو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں ہوگا یہ عذاب, جبکہ ہم کہتے ہیں آپ کو بھی ہوگا, اس لیے کہ آپ جیسے فرعون نے اللہ کی نہیں مانی تو آپ بھی اللہ کی نہیں مان رہے. اللہ کا سب سے پہلا حکم ہے توحید. نہ اللہ نے کسی کو جنا, نہ اللہ سے کوئی جنا, نہ اللہ کو کسی نے جنا. وہ بالکل یکتا ہے. حضرت عیسیٰ کی عبادت جائز نہیں, عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی, صرف ایک اللہ. تو ہمیں اللہ نے بتایا کہ بھائی مرنے کے بعد یا تو سکون میں یا عذاب میں, یا تو مزے کی زندگی ہے یہ کیا ہے, عذاب کی. تو جو مسلمان دنیا سے جائے گا اس کا یہ ایمان تھا تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کی کوتاہیوں کو, گناہوں کو معاف کر دے اور اسے وہاں اچھا مقام عطا فرما. لیکن غیر مسلم جب دنیا سے جائے گا اس کے پاس اس دعا کا آپشن نہیں ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب آپ آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے تو وہ مر کے کیا ہو گیا, ختم. اب اس کو یہ دعا کرنا کہ یہ اللہ اس کی روح کو, اس کی سول کو امن میں رکھے, شانتی کے ساتھ رکھے, یہ سب مس کالیں ہیں. یہ کیا ہیں؟ کلمتن
زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ ہے جو ہوا میں تحلیل ہو گیا. تو اس لیے اللہ نے غیر مسلم کے لیے مرنے کے بعد, زندگی میں دعا کر سکتے ہیں, مرنے کے بعد دعا کرنے کی اجازت نہیں دی, کیونکہ اس کا اس لائف پر ایمان تھا ہی نہیں. یہ اللہ کی طرف سے سزا ملتی ہے غیر مسلم کو کہ جب تم اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے تو اب بعد والوں پر میں پابندی لگا دوں گا کہ مرنے کے بعد تمہارے لیے دعا کریں. اب یہ تمہاری قسمت ہے, اگر واقعی آخرت نہیں تھی تو تم ویسے ہی پیس میں ہو, ختم فنا, اور اگر آخرت تھی تو تم تڑپ رہے ہوگے کہ کاش میرے بعد لوگ میرے لیے دعا کریں, لیکن اللہ اس پر کیا لگائے گا؟ پابندی. تو اس لیے بھائی جو غیر مسلم ہم پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ آپ لوگ غیر مسلموں کے مرنے زندگی میں کر سکتے ہیں, زندگی میں تو تعزیت بھی ہے, عیادت بھی ہے, سب کچھ ہے, گفٹ بھی دے سکتے ہیں غیر مسلم کو, اس پر احسان کرنے کا بھی ثواب ملے گا, اور اس کو صدقہ و خیرات بھی دے سکتے ہیں, وہی جو مسلمانوں کے حکام ہیں وہی غیر مسلم کے ہیں, لیکن موت کے بعد اس کے لیے اللہ نے دعا پر پابندی. نبی کو اجازت نہیں دی کہ اپنے دادا اور چچا کے لیے دعا مانگیں, ابراہیم علیہ السلام کو اجازت نہیں دی کہ اپنے باپ کے لیے دعا مانگیں. تو اس لیے کوئی ایکٹر دنیا سے چلا جاتا ہے تو آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا بولو بھائی نہیں کر سکتے. اس پر غیر مسلم اعتراض کریں کہ بھائی یہ کیا بات ہے, تم تو بڑے متعصب ہو, تو آپ کے اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. بھائی جو تمہارا کانسیپٹ ہے ہم اسی کے لحاظ سے تمہارے ساتھ پیش آ رہے ہیں. تمہارے مذہب میں نہیں ہے نا موت کے بعد زندگی, تو ہم اگر دعا نہیں مانگ رہے تو کیا ہے, تمہارے حساب سے چل رہے ہیں نا, سمجھ رہے ہیں. تو اس کو غیر مسلم کو اعتراض کا حق بولو بھائی نہیں ہے. سمجھ گئے بات کو. دوسری بات یہ, ایسے واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. دیکھو ہمارے ہاں نوجوان سب سے زیادہ خوش قسمت کس کو سمجھتا ہے؟ ایکٹروں کو, کیونکہ سب سے زیادہ عزت بھی ایکٹر کی. دیکھو ابھی یہاں کوئی سائنٹسٹ آ جائے, بہت بڑا ڈاکٹر آ جائے, 4 آدمی پیچھے مڑ کے دیکھیں گے, لیکن اگر پتہ چل جائے بھائی بالی ووڈ یا ہالی ووڈ کا کوئی مشہور ایکٹر آ گیا, سارے مڑ کے دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے؟ ہے بھائی, سب چلے جائیں گے وہاں پہ. عزت ایکٹروں کو بہت ملتی ہے, اور پیسہ تو ایسا کہ ان سے سنبھلتا ہے ہی نہیں, اتنا ملتا ہے, بہت کم عمری میں ان کو بہت کچھ مل جاتا ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی لٹک کے ہلاک ہو رہا ہے, کوئی پھندے سے اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے, اس کا مطلب بھائی یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے ہیں, کھانے کے بولتے کیوں نہیں آئے نہیں ہے. رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے بڑی مشکلات میں وقت گزارا, خودکشی کا کبھی تصور بھی ان کے دماغ میں نہیں آیا. قرآن دیکھ لو, یعقوب علیہ السلام کے چہیتے بیٹے بچپن میں بچھڑ گئے, روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے. خودکشی کا خیال آیا ان کے دل میں؟ کوئی تصور کچھ بھی نہیں, بلکہ جب بات کر رہے ہیں امید کی, اعلم من اللہ ما لا تعلمون. بچے کہہ رہے ہیں ابا آپ کب سے یاد کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ہمیشہ زبان سے کیسی بات نکال رہے ہیں؟ اچھی, تسلی کی, ساری زندگی صبر کیا. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے مالدار گھرانے کے تھے, مگر 60 سال تک غربت میں وقت گزارا, کیونکہ عالم دین بنے نا تو پیسے ہی نہیں تھے. ایک خاندانی غریب ہوتا ہے اس کے لیے غربت برداشت کرنا آسان, لیکن ایک لینڈ لارڈ ہو اور وہ غریب ہو اس کے لیے مشکل. ہمارے حضرت کا عہدہ کتنا بڑا, دارالعلوم کورنگی میں شیخ الحدیث, جو سب سے بڑا عہدہ ہے, بخاری پڑھا رہے ہیں. تنخواہ اتنی تھوڑی تھی, فرمایا کرتے تھے پورے سال اپنی تنخواہ سے تھوڑے تھوڑے پیسے کاٹ کے ٹرین کا ٹکٹ خریدتا تھا سال میں 1 دفعہ لاہور جانے کے لیے. اپنے وہ کیوں؟ اپنے شیخ سے جن سے اصلاحی تعلق تھا ان کی زیارت کے لیے. 2 دفعہ لاہور جانے کے پیسے نہیں تھے, اتنی غربت. فرمایا ناشتے میں ایک دن ایک صاحب آئے, بھائی انڈے بیچتا تھا وہ, کہ آپ روزانہ ہم سے کتنے انڈے خریدیں گے؟ فرمایا ہم نہیں خریدیں گے. فرمایا وجہ یہ تھی کہ میرے پاس انڈا خریدنے کے پیسے تھے ہی نہیں. لیکن فرمایا کہ میں اس وقت اپنے آپ کو شہزادہ سمجھتا تھا کہ جتنا اللہ نے مجھے دیا ہے اتنا دوسروں کو نہیں دیا.
انہوں نے تو کوئی موٹیویشنل اسپیکرز کی تقریریں نہیں سنی تھیں. ہے بھائی؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ یہ جو آج کل اتنی اسپیچز اور موٹیویشنل اسپیکرز کی 1-1 گھنٹے کی موٹیویٹ کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں سنا تھا. مدرسے میں پڑھے, وہ بھی گاؤں دیہاتوں کے, اتنا حوصلہ کہ کھانے کو روٹی نہیں ہے. اپنی اہلیہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے, بیمار ہیں. ڈاکٹر نے کہا ان کو فروٹ کھلائیں لازمی, ان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں. حضرت نے فرمایا میری جیب میں اتنی استطاعت نہیں تھی کہ میں خود بھی فروٹ کھاتا یا اپنی بیوی کو کھلاتا. فرمایا بیگم بھی صابر شاکر, اہلیہ بھی. فرمایا میں نے بیگم سے کہہ دیا بھائی پیسے نہیں ہمارے پاس, اور ہم کسی کے سامنے ہاتھ, ایسے سیٹ تھے نا لوگ آ کے حضرت سے پیسے مانگتے تھے. یعنی اس طرح سے لائف اسٹائل ایسا تھا شاہانہ. آج پیسے نہیں بھی مانگتا نا تو شکل ایسی بناتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ آدمی اس کو 50 روپے دے ہی دے. ایسی شکلیں بنا کے مل رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں غربت سے مرا جا رہا ہے. تو اہلیہ کو پھل کھلانے کے پیسے بولو بھائی نہیں. حضرت فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ ڈاکٹر نے اپنے علم کے لحاظ سے جو بات کہی ہے وہ بالکل ٹھیک کہی ہے, پھل فروٹ ضروری ہیں, لیکن میری بیوی کے لیے پھل ضروری ہوتے تو اللہ مجھے پھلوں کے پیسے دیتا. نہیں دیے تو اس کا مطلب میری زوجہ کے لیے پھل ضروری نہیں. 88 سال میں حضرت کا انتقال ہو گیا تھا, اور حضرت کے انتقال کے بعد اب 20 سال ہو چکے ہیں. ان کی اہلیہ ابھی بھی الحمدللہ بولو بھائی زندہ ہیں, پھل کھائے بغیر ہی, ٹھیک ہے نا, اور بہت خوش ہیں. اللہ ان کو اور عمر میں برکت دے, اور خوش رکھے. میرے خیال 90-95 سال تو عمر ہوگی ان کی. تو خودکشی کا خیال اس غربت میں حضرت کو نہیں آیا. دو ہی چیزیں ہیں نا جس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے. اداکار دو چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, جتنے بھی ایکٹر اور ایکٹریسز ہیں, شہرت اور دولت. یہ دو چیزیں ہم نے دیکھی علماء کے پاس بالکل نہیں ہوتی. یہ تو جو میڈیا پہ آ گئے وہ مشہور ہو گئے نا, اور وہ بھی اللہ نے کر دیا. ورنہ جب ہم مولوی بننے کے لیے مدرسے میں آئے تھے تو ہمارے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ ہم اتنے مشہور ہو جائیں گے. ہمیں کوئی انڈا موڑ پہ بھی جانے گا کہ نہیں جانے گا, یہ تو ہو گئے, اب اللہ نے کر دیا. ورنہ اس وقت تو ہمارے دماغ میں تھا ہی نہیں. ہمیں کیا پتا تھا ایک دور آئے گا کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا, یوٹیوب آ جائے گا, فیس بک آ جائے گا, فلانا آ جائے گا, ڈمکانا, اور اتنی جو ہے نا ہماری جو ہے نا وہ شہرت ہو جائے گی. لیکن یہ دو چیزیں جن کے پیچھے انسان کیا کرتا ہے, بھاگتا ہے, شہرت اور دولت. 99% علماء کے پاس نہ دولت ہوتی ہے اور نہ شہرت. آج تک میں نے کسی عالم کو, قاری اور حافظ کو لٹکتے ہوئے بولو بھائی نہیں دیکھا. اور پڑھائی اتنی ٹف ہے, اتنی ٹف. 8 سال تو صرف سلیبس ہے عالم کا, اور فیوچر بالکل زیرو ہوتا ہے. کوئی سرٹیفکیٹ لے جا کے کہیں جاب ملنے کا بھی چانس, آپ درس نظامی کے سرٹیفکیٹ لے کے جائیں کہیں کہ بھائی میں یہ ہے, تو وہ کہے گا چلو دم کرو, بہت اچھا دم کرتے ہو آپ, پانی پہ دم کر کے نکلو پتلی گلی سے, چائے پینی ہے تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو وجہ کیا ہے, بڑا فرق کیا ہے. آپ کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ رسی پہ لٹک رہے ہو, اور ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے مگر کیا ہیں, خوش. بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے جو ایکٹرز ہوتے ہیں, یہ شہرت اور دولت, ان دو چیزوں سے اتنی محبت ان کو ہو جاتی ہے کہ وہ محبت افورڈ بولو بھائی کر نہیں سکتے. تو ان کو جو عزت ملتی ہے, شہرت ملتی ہے, وہ عزت نہ دائمی ہوتی ہے اور نہ وہ پیسہ دائمی. ہر وقت اس کے بارے میں خوف. ایک فلم بھی ناکام ہو گئی نا تو کہاں چلے جاتے ہیں, ڈپریشن. کوئی دوسرا آ گیا جو آپ سے بھی آگے نکل گیا تو پہلے والے کو کیا ہوتا ہے, وہ ٹینشن میں آ جائے گا, یار یہ کیا ہو گیا, محنت ہم نے کی, آگے کون نکل رہا ہے. کیونکہ دنیا کا مقصد ہی جب عزت اور شہرت بن گیا, یعنی دنیا کی ڈیفینیشن کیا ہے, عزت اور شہرت ہی کو تو دنیا کے, شہرت اور دولت, یہ دو چیزوں دنیا کی ڈیفینیشن ہے. ہم کہتے ہیں نا فلاں کو بڑی دنیا ملی ہے, کیا مطلب, عزت ملی اور پیسہ ملا. یہ دو چیزوں کو دنیا کہا جاتا ہے. تو جس نے دنیا ہی کو مقصد بنا لیا, اس کا مطلب اس نے سفر ہی کو مقصد بنا لیا. سفر کو مقصد نہیں بنایا جاتا, مقصد ہمیشہ منزل کو بنایا جاتا ہے. محبت منزل سے کی جاتی ہے, منزل کے لیے سفر کو قربان کر دیا جاتا ہے, سفر کے لیے منزلوں کو قربان نہیں کیا جاتا. مسلمان کی ایک منزل ہے آخرت,
وہ اس منزل کو دیکھتا ہے, اسے پتہ ہے یہ منزل غربت میں بھی مل سکتی ہے اور پیسے میں بھی مل سکتی ہے, اور عزت ملے گی تو بھی مل سکتی ہے, عزت نہ ملے تو بھی مل سکتی ہے, اس لیے وہ ٹینشن نہیں لیتا. کہتے بھائی آخرت محفوظ ہے. اور جس نے دنیا ہی کو اصل بنا لیا تو ما قضا احد منها لبانته ولن تها عرب الا الى عربی. دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ ایک خواہش پوری ہوتی ہے, ہزاروں خواہشات کو جنم دے کے جاتی ہے وہ, تو آپ پھر اس ہر خواہش کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دنیا میں ایسا کوئی فنٹر پیدا نہیں ہوا جس کی اللہ ہر خواہش پوری کر دیں. تو جب خواہشات ناکام ہوتی ہیں تو انسان کہاں جاتا ہے؟ ڈپریشن میں. جب یہ ڈپریشن بڑھتی ہے تو پھر کھمبے سے لٹکنے کے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور لٹکتے ہیں لوگ.